من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال الله عز وجل في مقام آخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وفيه شغلك فراغك قبل شغلك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل صد احترام लायक सद तकरीम सामईन मुकर्रम, कुरान मजीद की एक बहुत ही उम्दा तरीन सूरत, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ 3 आयात हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़माने की कसम खाई है
کسی چیز کی قسم اس وقت ہی کھائی جاتی ہے جب اس کی اہمیت قسم کھانے والے کے نزدیک بہت زیادہ ہو۔ اللہ رب العزت زمانے کی جو قسم کھا رہے ہیں وہ اسی لیے ہی کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ زمانہ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے کے اندر ہے، ہر انسان گھاٹے کے اندر ہے، سوائے اس انسان کے جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان بھی لے کے آئیں، نیک اعمال بھی کریں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں اور ایک دوسرے کو حق بات پہ قائم رہنے کی تلقین کریں، یہی لوگ کامیاب ہیں اور یہی خسارے سے محفوظ ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی زندگی جو وقت پہ مشتمل ہے، جو گھڑیوں اور ساعتوں پہ مشتمل ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کی جو زندگی ہے، جو انسان کی عمر اور انسان کو ملا ہوا وقت ہے، اللہ خالق و مالک اس کو تشبیہ دے رہے ہیں رأس المال کے ساتھ۔ جب ایک انسان کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی بھی تجارت کرتا ہے، اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی جو اس کاروبار کے اندر وہ لگاتا ہے، اس کو عربی میں رأس المال کہتے ہیں۔ انسان کا اصل سرمایہ جو ساری زندگی کی محنت کی کمائی انسان تجارت کے اندر لگا دیتا ہے، اگر اس تجارت کے رأس المال کے اندر کمی آ جائے تو انسان سمجھتا ہے کہ مجھے کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا، نقصان ہو گیا۔ لیکن اگر وہ محنت کرے، کوشش کرے، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلے، حلال رزق کمانے کے لیے تگ و دو کرے اور اس کا رأس المال بھی بک جائے، ساتھ کچھ منافع بھی مل جائے، تو وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں گھاٹے میں نہیں ہوں بلکہ میں فائدے کے اندر ہوں۔ بعینہ میری اور آپ کی یہ زندگی، یہ وقت جو میرے اور آپ کے پاس رأس المال ہے، سرمایہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا، اگر اس سرمایہ کو، اس رأس المال کو ہم نے صرف کیا 4 چیزوں کے اندر تو میں اور آپ کامیاب ہیں، ورنہ بصورت دیگر ان کے علاوہ کہیں اور استعمال کیا تو ہم خسارے کے اندر ہیں۔ اور بعض مفسرین نے اس کی مثال یہ بھی دی کہ اگر یہ سمجھنا ہو کہ رأس المال کیا ہوتا ہے، پروفٹ کیا ہوتی ہے، دونوں کو سمجھنا ہو، اس کا آسان حل یہ ہے کہ کسی برف والے کو دیکھو جو گرمیوں کے موسم میں برف بیچتا ہو، اپنا رأس المال لگاتا ہے، برف لے کے آتا ہے، بر وقت برف بک جائے اس کا اصل سرمایہ بھی واپس آ جاتا ہے، اس کو پرافٹ بھی مل جاتی ہے، لیکن صبح سے لے کر شام تک بیچارہ صدا لگاتا رہا، اس کی برف نہ بکی تو پھر وہ آہستہ آہستہ برف پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، اس انسان کا رأس المال ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا رأس المال بھی ہر وقت، ہر لمحے کم ہوتا جا رہا ہے۔ زندگی کا ہر گزرتا ہوا سیکنڈ، زندگی کا گزرتا ہوا ہر لمحہ، زندگی کا جاتا ہوا ایک ایک سانس میری اور آپ کی زندگی کے رأس المال کو کم کر رہا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا سرمایہ میرے اور آپ کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ ہم ہر گزرتے سانس کے ساتھ، ہر آتے لمحے کے ساتھ
اپنی موت کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارا دین کس قدر خوبصورت ہے۔ فرمایا وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنے سرمایے کو 4 کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ ایمان کے بعد دوسرا بڑا کام جو ہے وہ ہے عامل الصالحات، نیک اعمال پہ توجہ دینا۔ آج میں بھی آپ کے سامنے شریعت اسلامیہ کے کچھ ایسے اعمال ذکر کرنا چاہتا ہوں جس میں میری اور آپ کی زندگی کا رأس المال بہت کم خرچ ہوتا ہے، جس پہ 1 منٹ کے قریب انسان کا وقت صرف ہوتا ہے۔ رأس المال انسان کا 1 منٹ کے قریب لگتا ہے، 1 منٹ سے کم یا کچھ اوپر، لیکن اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جو انسان کو پرافٹ دیتے ہیں، جو انسان کو فائدہ دیتے ہیں، اس 1 منٹ کے عوض میں وہ بہت ہی بڑا ہوتا ہے، جو انسان کی سوچ سے بھی بلند ترین ہوتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ کے اندر وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن میں سے ہر عمل 1 منٹ کے اندر کم و بیش ہو جاتا ہے، لیکن اسلام میں اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ ان میں سب سے پہلا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم کے اندر 812 نمبر کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، میرے صحابہ جمع ہو جاؤ، سأقرأ علیکم ثلث القرآن، میں تمہیں قرآن کا 1/3 پڑھ کے سناؤں گا، تم پر قرآن کے 1/3 کی تلاوت کروں گا۔ صحابہ جمع ہو جاؤ۔ راوی کہتے ہیں فحشد من حشد، جس نے جمع ہونا تھا وہ جمع ہو گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثم خرج، گھر سے نکلتے مسجد نبوی میں آئے، فقرأ قل هو اللہ احد، آپ آئے صحابہ کرام کو سورہ اخلاص سنائی، ثم دخل، واپس گھر میں چلے گئے، فقال بعضنا لبعض انی ارى هذا خبر جاءه من السماء فذلك الذي ادخله، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کہا تھا جمع ہو جاؤ، میں تمہیں قرآن کا 1/3 پڑھ کے سناؤں گا۔ آپ نے 4 آیتیں پڑھی ہیں، چھوٹی سی سورہ پڑھی ہے، سورہ اخلاص پڑھی ہے، گھر میں چلے گئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہو سکتا ہے آسمان سے کوئی وحی آئی ہو، اس وحی کی وجہ سے نبی علیہ السلام گھر میں چلے گئے ہیں، واپس آئیں گے ثلث القرآن پڑھیں گے۔ راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ انی قلت لکم سأقرأ علیکم ثلث القرآن، میں نے تم سے کہا تھا میں تمہیں قرآن کا ثلث پڑھ کے سناؤں گا، تم پریشان ہو رہے ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 سورت پڑھی ہے، 4 آیات پڑھی ہیں، گھر میں چلے گئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ انہا تعدل ثلث القرآن، یہ سورہ اخلاص جس کو پڑھنے میں آرام سے بھی پڑھیں تو 20 سیکنڈ لگتے ہیں، فرمایا یہ 1 سورت قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو انسان 1 منٹ اس سورت کو پڑھتا ہے، 1 منٹ کے اندر 3 دفعہ آرام سے سورہ اخلاص کی تلاوت کر سکتا ہے، اور ہر 1 دفعہ تلاوت پہ ثلث القرآن، قرآن کے 1/3 کا ثواب اللہ خالق و مالک اس انسان کے نامہ اعمال میں درج کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر ہے 811 نمبر پہ، اس میں کچھ الفاظ اس طرح سے ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، میرے صحابہ کرام کیا تم عاجز آ گئے ہو؟ کیا تم اتنے ہی کمزور ہو گئے ہو؟ 1 رات کے اندر تم قرآن کا 1/3 حصہ نہیں پڑھ سکتے؟ 1 رات میں قرآن کا 1/3 حصہ پڑھنا کوئی آسان کام تو تھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، 1 رات کے اندر انسان قرآن کا 1/3 حصہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔
اور صحیح بخاری کی روایت 774 نمبر پہ امام بخاری رحمہ اللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں، کبھی کبھی 1 منٹ اتنا قیمتی بن جاتا ہے، 1 منٹ کا کچھ لمحہ، کچھ حصہ اتنا قیمتی ہو جاتا ہے، انسان اپنی زندگی کے اندر ہر روز 5 نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اگر ہر نماز کا کچھ حصہ 20-20 سیکنڈ انسان اس صورت کے لیے مختص کر دے، کبھی کبھار اس کا بدلہ کیا ملتا ہے۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں، حدیث صحیح بخاری میں ہے، کان رجل من الانصار یؤمہم فی مسجد قباء، مسجد قباء کے اندر ایک انصاری صحابی تھے جو اس علاقے کے امام تھے، مسجد قباء کے امام تھے، جہاں 2 رکعتیں پڑھیں عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس مسجد کا امام صحابی جب بھی نماز پڑھاتا، جہری نمازیں، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ سب سے پہلے قل هو اللہ احد پڑھتا تھا، اس کے بعد پھر کوئی اور سورت پڑھتا تھا۔ اس کی روٹین روزانہ ہی ایسے جب بھی قرات کرنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے 2 طرح کی روایتیں ہیں، یاد رکھیے گا، الگ الگ واقعات ہیں۔ ایک صحابی اور ہیں وہ اختتام کرتے تھے، یہ اور صحابی ہیں یہ اپنی قرات کا آغاز فاتحہ کے بعد قل هو اللہ سے کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، لوگ کہنے لگے بھائی کیا بات ہے، تم روزانہ ہی ہر رکعت کے اندر جب بھی اونچی قرات کرتے ہو پہلے سورہ اخلاص پڑھتے ہو پھر کچھ اور پڑھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس صحابی نے کہا بھی بات یہ ہے میں تو ایسے ہی کروں گا، اگر تمہیں پسند ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کسی اور کو اپنا امام بنا لو۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کو امام تو نہیں بنا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اس کی شکایت کی، یہ ہمارے امام صاحب ہیں، یہ ہر روز ایسے ہی کرتے ہیں، اور ہم نے ان سے عرض بھی کی ہے، گزارش بھی کی ہے، کہتے ہیں میں اپنے اس عمل کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو وہ ایسے کیوں کرتا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ ما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة، تم ہر رکعت کے اندر اس سورت کا اتنا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ اس صحابی نے جواب دیا انی احبها، یہ وہ سورت ہے جو اللہ کے اوصاف پر مشتمل ہے، مجھے اس سے پیار بڑا ہے، اس سے محبت بڑی ہے۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبک ایاها ادخلک الجنہ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کہا میرے صحابی اس سورت سے تیرا اتنا پیار ہے، اپنی ہر نماز کے چند سیکنڈ اس سورت کو دیتے ہو، ہر رکعت کے چند سیکنڈ اس سورت کو دیتے ہو، اتنی محبت کرتے ہو، یاد رکھو تیری اس محبت نے تمہیں اللہ کی جنتوں کا مالک بنا دیا ہے۔ میرے مسلمان بھائی، اگر میرا اور آپ کا یہ سرمایہ، یہ زندگی قیمتی ان اچھے اعمال کے اندر صرف ہو جائے تو پھر میری اور آپ کی نجات کے لیے یہی کافی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں جو دوسرا عمل بیان کیا ہے جو انسان 1 منٹ کے اندر کر سکتا ہے اور اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت، حضرت عمر بن میمون رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو انسان اس دعا کو 10 بار پڑھتا ہے، 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اس دعا کو انسان پڑھے نا تو 6 سیکنڈ لگتے ہیں، 6 سیکنڈ، نارمل سپیڈ میں، نہ بہت تیز ہو نہ بالکل سلو ہو، 6 سیکنڈ لگتے ہیں اس دعا کو پڑھنے کے اندر، تو گویا کہ 1 منٹ کے اندر آپ 10 مرتبہ آرام سے اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ 1 منٹ لگتا ہے 10 بار اس دعا کو پڑھنے کے لیے، اس کلمے کو پڑھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اس دعا کو 10 بار پڑھ لیتا ہے كان كمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعیل، اللہ خالق و مالک اس کو اتنا اجر دیتے ہیں جیسے اس نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کر دیا ہو، 4 غلام۔ اور یاد رکھیے
غلام آزاد کرنا اس کا بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ایک ایک عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں جو انسان کسی مسلمان کو آزاد کرتا ہے۔ اس کے ایک ایک عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا ایک ایک عضو جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور وہ غلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہو، سب سے زیادہ ثواب اس غلام کو آزاد کرنے کا ہے، سب سے زیادہ۔ تو آپ نے فرمایا 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے والا انسان جو ہے 4 غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آزاد کرنے کا اللہ خالق و مالک اس انسان کو اجر دیتے ہیں۔ 1 منٹ کے اندر آپ جو تیسرا کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، آپ 20 مرتبہ وہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں جس کلمے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح بخاری کے اندر 6406 نمبر کی روایت، صحیح بخاری کی آخری حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ ایک کلمہ، وہ ایک مرتبہ پڑھی ہوئی دعا جو اللہ کو انتہائی محبوب ہے، زبان پہ انتہائی ہلکی ہے، ادا ہونے میں بالکل آسان ہے، لیکن اس کو ایک بار پڑھ لیں اللہ کے میزان میں اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ ثقیلتانی فی المیزانی، رب کے میزان کے اندر، میزان حسنات کے اندر اس ایک کلمہ جو ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے اللہ کے میزان کو بھاری کر دیتا ہے، بہت بھاری کر دیتا ہے۔ اس ایک کلمے کو آپ 1 منٹ کے اندر 20 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کلمہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ عظیم کلمہ ہے جو 1 منٹ کے اندر آپ 20 مرتبہ آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ گویا کہ وہ کلمہ آپ کو 20 بار اللہ کی طرف لے کے جائے گا، 20 مرتبہ آپ کو اللہ کا محبوب بنائے گا، 20 مرتبہ آپ کے میزان حسنات کو بھاری کرے گا۔ آپ کی زبان پہ ہلکا ہے، آپ کے نامہ اعمال میں بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چوتھا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں 2695 نمبر کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ آپ نے فرمایا 4 کلمے میں 1 مرتبہ کہہ لوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمے زبان پہ ایک بار لانے سے آپ نے فرمایا مجھے دنیا و ما فیہا سے یہ کلمے زیادہ پیارے ہیں۔ اس کی شرح کے اندر شارحین نے لکھا ہے اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہ 4 کلمے جو آپ آرام سے 7 سے 8 سیکنڈ میں 1 مرتبہ ان کو پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرما رہے ہیں یہ 4 کلمے ایک بار پڑھ لینا مجھے ان تمام چیزوں سے جن جن پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، ان تمام چیزوں سے مجھے یہ 4 کلمے کہنے زیادہ محبوب ہیں۔ اس کا معنی شارحین نے یہ لکھا، اس حدیث کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ساری کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، جس کے اوپر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، میں ان سب کا مالک بن جاؤں، وہ سب مجھے مل جائیں اور ایک بار وہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ دے دوں، خیرات دے دوں، قربان کر دوں، سب کچھ لٹا دوں، اس کا جو اجر ہوگا اس سے بھی زیادہ اجر اللہ ان 4 کلموں کو ایک بار پڑھنے سے انسان کو عطا فرماتا ہے۔ 8 سے 7 سیکنڈ میں یہ کلمے ادا ہوتے ہیں، 1 منٹ کے اندر انسان 10 بار قریباً 7 سے 8 بار 10 بار آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ تو بتلائیے اس نے کتنا اجر و ثواب حاصل کیا ہوگا، کتنی نیکیاں حاصل کی ہوں گی، کتنا اپنے میزان کو بھاری کیا ہوگا۔ 5واں عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحیح مسلم کی روایت کے اندر یہ بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، سعد رضی اللہ تعالی عنہ، کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِّن جُلَسَائِهِ۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم اتنے ہی بے بس ہو گئے ہو کہ ایک دن کے اندر تم 1000 نیکی بھی نہیں کر سکتے؟
ایک صحابی نے سوال کر لیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ایک نیکی 1000 بار، 1000 نیکیاں ایک دن کے اندر ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمیں سمجھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، یسبح 100 تسبیحہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو۔ 1 منٹ کے اندر انسان 100 بار آرام سے سبحان اللہ پڑھ سکتا ہے، نارمل سپیڈ کے اندر، نہ بالکل کم ہو نہ بالکل زیادہ ہو، درمیانی سپیڈ میں انسان 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ سکتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا 100 مرتبہ جو انسان اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ خالق و مالک، صحیح مسلم میں دونوں طرح کے الفاظ ہیں، فرمایا یا تو اللہ کریم اس انسان کو 1000 نیکی عطا فرماتے ہیں، یا پھر اللہ کریم اس انسان کے نامہ اعمال میں سے 1000 گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں، 1000 گناہ مٹ جاتے ہیں، 1000 گناہ ختم ہو جاتے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک کلمہ وہ بھی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت امام ترمذی نے ابواب الدعوات کے اندر اس کو ذکر کیا، 3460 نمبر پہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما علی الارض احد یقول، زمین پہ بسنے والا کوئی انسان ہو، کوئی جن ہو جو یہ لفظ بولتا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 3 کلمے ہیں، ایک دعا بنتی ہے، ایک ذکر بنتا ہے۔ فرمایا جو انسان ان کو ایک بار پڑھ لیتا ہے، صرف ایک بار، ان کو پڑھنے میں آرام سے 5 سیکنڈ لگ جاتے ہوں گے، 4 سیکنڈ لگ جاتے ہیں، 4 سے 5 سیکنڈ کے اندر انسان آرام سپیڈ کے اندر بھی ان کلموں کو ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اجر کتنا ہے، ثواب کتنا ہے؟ 1 منٹ کے اندر آپ 10 سے 12 بار، 15 بار، 20 بار بھی یہ کلمہ بول سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 مرتبہ بھی اگر انسان یہ 3 کلمے ایک بار پڑھ لے، اس کی زندگی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، اللہ سارے ہی معاف کر دیتا ہے۔ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے، اللہ سارے معاف کر دے گا۔ 1 مرتبہ پڑھنے سے اس کلمے کو انسان ایک بار زبان پہ لائے گا، خالق و مالک اتنا مہربان ہوتا ہے، اس کی زندگی کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، اس کی زندگی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا عمل جو بیان کیا، جامع ترمذی کی روایت ہے، 3464 نمبر کی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، جس شخص نے صرف 1 مرتبہ یہ لفظ بولا، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ خالق و مالک دیتا کیا ہے؟ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، ایک بار یہ پڑھتا ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جنت میں اس انسان کے نام کا ایک درخت لگا دو۔ ایک بار سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ایک بار پڑھے گا، جنت میں ایک کھجور کا درخت لگ جاتا ہے، اور 1 منٹ کے اندر جب اس کلمے کو بار بار پڑھے گا، 30 انسان دفعہ یہ کلمہ آرام سے بول سکتا ہے، آرام سے انسان 30 سے 40 بار 1 منٹ کے اندر اس کلمے کو بول سکتا ہے۔ گویا کہ 1 منٹ کے اندر آپ اس ایک کلمے کی بدولت میں جنت میں 30 سے 40 کھجوروں کے درخت لگوا سکتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ وہ شریعت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اس امت کی عمریں اللہ نے تھوڑی رکھی ہیں، اس سے پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں، اس امت کی عمر تھوڑی ہے، لیکن رب نے ایسے اعمال اس امت کو دے دیے ہیں، ایسے اعمال دے دیے ہیں جن اعمال کو کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن سب سے پہلے جو امت جنت میں جائے گی وہ یہی امت ہوگی، سب سے پہلے جو جائے گی جنت میں۔ فرمایا نحن الآخرون، ہم آئے تو آخر میں ہیں لیکن نحن السابقون، جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ ان اعمال کو اختیار کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت سے
سعادتوں اور بہت سے اجروں کے باعث بنتے ہیں۔ ایک اور دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھلائی، جس کو پڑھنے میں انسان 1 منٹ کے اندر 20 سے 25 بار پڑھ سکتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں 601 نمبر کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بینما نحن نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جماعت کروا رہے ہیں، صحابہ مقتدی بن کے کھڑے ہیں، اذ جاء رجل، ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ وہ آنے والا آیا ہے، اس نے یہ کلمہ پڑھا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نماز ختم ہوئی، سلام پھرا، حبیب کبریاء علیہ السلام پوچھتے ہیں من القائل کلمۃ کذا وکذا، میرے صحابہ فلاں فلاں کلمہ فلاں فلاں الفاظ کس نے پڑھے تھے، یہ دعا کس نے پڑھی تھی، کھڑا ہو جائے۔ وہ صحابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میں نے پڑھے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی تم جانتے ہو تم نے کیسا کلمہ بولا ہے، تم نے ایسا کلمہ بولا ہے جب تیری زبان سے یہ کلمہ نکلا تھا اللہ نے اپنے آسمانوں کے سارے دروازے ہی کھول دیے تھے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، یہ وہ کلمات ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے اور آپ کے 2 سے 3 سیکنڈ لگتے ہیں، اجر بڑے ہیں۔ یہ بھی کلمہ چھوٹا سا ہے، اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اگلی بات سننے والی ہے، حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب سے ان کلمات کی یہ فضیلت میں نے سنی ہے، میری زندگی کا کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گیا جب میں نے یہ کلمات نہ ادا کیے ہوں۔ میری زندگی کے ہر دن کے اندر، میری اور آپ کی زندگی بھی ایسے ہی ہونی چاہیے۔ جب زندگی اللہ ہمیں بھی ایسی دے، ہم بھی عمل کرنے والے بن جائیں، جو حدیث سنیں اس کو اپنی زندگی میں اتارنے والے بن جائیں، سعادتیں ملیں گی دنیا کے اندر بھی، قیامت کے روز بھی۔ یہی بات عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، جب سے میں نے یہ الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنے ہیں اور ان کی فضیلت کو جانا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک میں نے ان الفاظ کو نہیں چھوڑا۔ ایک اور کلمہ ہے، صحیح بخاری کی روایت بیان کرتی ہے، جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، عظمت بہت زیادہ ہے، انسان 1 منٹ کے اندر 20 سے 30 بار آرام سے اس کلمے کو ادا کر سکتا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، وہ لمبی حدیث ہے، آپ نے مجھے مخاطب کیا، آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس کیا پڑھ رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل کے اندر، ابو موسیٰ ان کی کنیت تھی، عبداللہ بن قیس ان کا نام تھا، کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل میں پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، خود سے ہی پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن قیس کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا قل لا حول ولا قوت الا باللہ انہا کنز من کنوز الجنہ۔ میرے صحابی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ اے میرے صحابی تم جانتے نہیں ہو اللہ نے اس کلمے کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بنا دیا ہے۔ یہ ایک کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہترین خزانہ ہے، اس کو ہم 20 سے 30 بار 1 منٹ کے اندر آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا اجر دیکھیں کتنا زیادہ ہے۔ خالق و مالک مجھے بھی آپ کو بھی یہ تمام اعمال اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے، اپنی زندگی کا 1 منٹ قیمتی بنانے کے لیے ایک انداز یہ بھی ہے، کوئی شخص کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس کو صرف 1 منٹ کی دھیمے انداز میں نصیحت کر دیں، کوئی ایک آیت اس کام کے بارے میں سنا دیں، کوئی ایک حدیث اس کام کے بارے میں بتا دیں، اس کو نصیحت کر دیں۔ 1 منٹ کے لیے اپنی زندگی کا 1 منٹ نصیحت کے اندر وقف کر دیں، اس کا اجر کتنا ہوگا؟ اگر اللہ خالق و مالک نے اس شخص کو ہدایت دے دی، وہ سیدھے راستے پہ آ گیا، آپ کے لیے کیا ہوگا؟ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ خیبر ہوا، آپ نے ان کا محاصرہ کیا، خیبر فتح نہیں ہو رہا، آپ نے ایک دن فرمایا، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں 2942 نمبر کی حدیث ہے،
فرمایا کل میں جھنڈا اپنے لشکر کا اس انسان کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں سے اللہ خالق و مالک خیبر کو فتح کریں گے۔ راوی کہتے ہیں اگلا دن ہوا، آپ نے پوچھا حضرت علی کہاں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ؟ بتلایا گیا ان کی آنکھیں خراب ہیں۔ فرمایا ان کو لے کے آؤ۔ وہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ جب ان کو جھنڈا دے کے بھیجا نا تو کچھ نصیحتیں کی آپ نے، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی، اے علی فواللہ لَأَن يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ اے پیارے علی، اگر تمہاری کسی ایک بات سے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو ہدایت دے دی، تمہارے کسی ایک کلمے سے کسی انسان کو ہدایت مل گئی، اس نے ہدایت کو قبول کر لیا، تمہاری ایک منٹ کی نصیحت سے اس نے اپنا گناہ چھوڑ دیا، شرک سے توبہ تائب ہو گیا، گناہ چھوڑ دیا، ہدایت کے راستے پہ آ گیا، اے پیارے علی کئی اونٹ سرخ رنگ کے اللہ کے راستے میں تم دے دو، اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اللہ تمہیں اس چیز کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ نصیحت کیجئے اپنی اولادوں کو، اپنے بھائیوں کو، جس کو بھی دیکھو غلط کر رہا ہے، شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس انسان کو نصیحت کریں، اس انسان کو سمجھائیں، اس کو دین کی طرف لے کے آئیں، اس کو دین کا آغاز کریں، دین کی تبلیغ کریں۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا۔ میرے مسلمان بھائیوں، قرآن ایک اور بھی اسلوب دیتا ہے اپنے ٹائم کو صرف کرنے کے لیے، ایک اور جگہ بھی قرآن بتاتا ہے، آپ اپنے کاروبار میں بیزی ہیں، مصروف ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، ایک اور بھی چیز ہے جس کے اندر آپ اپنے کام کو، اپنے ٹائم کو، اس قیمتی رأس المال کو، اس اصل سرمایہ کو صرف کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بیٹھے بیٹھے کبھی ایک منٹ اس بات پہ غور بھی کیا کریں، یہ اللہ کی اتنی بڑی زمین ہے، یہ رب کا اتنا بڑا بنایا ہوا آسمان ہے، اس کی بنائی ہوئی نشانیاں، اس کی بنائی ہوئی چیزیں، ان کے اندر بھی غور کریں۔ خالق و مالک قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ عقل والے کون ہوتے ہیں؟ سمجھدار کون ہوتے ہیں؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں سمجھدار وہ ہیں، عقل والے وہ ہیں، صاحب علم و دانش وہ ہیں جو لوگ ہر وقت اپنا ٹائم میں کبھی کبھار یہ بھی سوچتے ہیں یہ زمین اتنی بڑی اللہ نے بنا دی، یہ آسمان اتنا بڑا اللہ نے بنا دیا، یہ بیکار تو نہیں بنایا، یہ فضول تو نہیں بنایا، اس کے بنانے کا کوئی مقصد ہے، اس کے بنانے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ یہ بھی ایک وہ صورت ہے جہاں میں اور آپ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو، اپنی زندگی کی قیمتی گھڑیوں کو جہاں ہم صرف کر سکتے ہیں، اگر صرف کریں گے ملے گا کیا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایسا کرنے والے ہیں جن کو اللہ خالق و مالک عقل مند کہتا ہے۔ آج کوئی دنیا والا عقل مند کہہ دینا فلاں انسان بڑا سمجھدار ہے، فلاں بڑا عقل والا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میری تو کیا ہی بات ہے، میری سارے ہی تعریف کرتے ہیں، میں بڑی عقل کا مالک ہوں، میں بڑا عقل والا ہوں۔ اس کو اللہ عقل والا کہہ دیں، اس سے بڑا دنیا کائنات میں عقل والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقل والے وہ ہیں جو زمین و آسمان کی نشانیوں کے اندر غور کرتے ہیں، اللہ خالق و مالک کی ان بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنے کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ یہ ساری چیزیں تیری ہی بنائی ہوئی ہیں، تو نے انسان کو عقل دی، اس نے یہ سب کچھ بنا لیا، ما خلقت هذا باطلا، میرے مالک تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا ہے، ہر چیز کے بنانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ ایک زاویہ یہ بھی ہے بیٹھے بیٹھے اپنے دل سے، اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اندر بھی کبھی کبھی اپنا ایک منٹ لگایا کریں۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ خالق و مالک اور نعمتیں دے گا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کا اعلان یہ ہے اے میرے بندو اگر تم شکریہ ادا کرو گے تمہیں اور نعمتیں دوں گا، اور نعمتیں دوں گا، لیکن اگر تم نے میرا شکریہ ادا نہ کیا تو پھر إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یاد رکھنا میرے عذاب بھی بڑے سخت ہوا کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک اگلا لمحہ جس کے اندر ہم اپنا ایک
ایک قیمتی منٹ صرف کریں گے اس کے بھی بڑے انعام ہیں، اس کے بھی بڑے اجر ہیں۔ آج ہر انسان چاہتا ہے میرے مال میں فراوانی آ جائے، عمر لمبی سے لمبی ہو جائے، صحت والی ہو، ایمان والی ہو، خوشی والی زندگی مل جائے اور لمبی مل جائے۔ ہر انسان چاہت رکھتا ہے۔ آپ کے عزیز ہیں، دور رہتے ہیں، آپ جا نہیں سکتے، وقت بہت کم ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، مصروفیات بہت زیادہ ہیں، آپ ان کے پاس جا نہیں سکتے ہیں۔ یہاں بیٹھے بیٹھے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہی ہے، اگر انسان صحیح استعمال کر لے تو۔ اپنا موبائل نکالیں، 1 منٹ کی کال کبھی اپنے دور رہنے والے بھائی کو کر لیں، کبھی اپنی بیٹی کو کر لیں، جس کی شادی ہو گئی دوسرے شہر کے اندر، وہ رہتی ہے وہاں پہ، اس سے حال چال پوچھ لیں، اپنے بھائی سے بات کر لیں، بھتیجے سے بات کر لیں، چچا سے بات کر لیں، اپنے پیاروں سے صلہ رحمی کی نیت سے 1 منٹ کی کال کر لیں۔ یہ بھی وہ آپ کا قیمتی وقت ہے جو آپ نے دیا، اس کا اجر کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، انس بن مالک کہتے ہیں، من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه، جو یہ چاہتا ہے اللہ اس کی زندگی میں برکت دے دے۔ زندگی میں برکت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ 70 سال کے ہو کے فوت ہوں، آپ 80 سال کے ہو کے فوت ہوں۔ جس انسان کو اللہ نے 100 سال زندگی دی، حتیٰ کہ 200 سال زندگی دے دی، اس نے کوئی دین کا کام نہیں کیا، اس کی زندگی لمبی نہیں، بیکار اور ضائع ہے۔ اور اگر زندگی ملی امام نووی کی طرح 45 سے 47 سال کی، امام احمد بن حنبل کی طرح 50 سال سے کم زندگی ملی، لیکن کیا دین کا کام کیا ہے، کیا دین کی خدمت کی ہے؟ زندگی تھوڑی ملی ہے، دین کا کام بہت زیادہ کر گئے ہیں۔ یہ معنی ہے عمر میں برکت کا۔ عمر تھوڑی ہو لیکن اس تھوڑی عمر کے اندر اللہ انسان سے دین کا کام لے لے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے رزق بھی بہت وسیع مل جائے اور اللہ مجھ سے تھوڑی عمر میں دین کا بہت زیادہ کام لے لے، آپ نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ انسان صلہ رحمی کرے۔ آپ 1 منٹ کے لیے جس سے ناراض ہیں، جس سے قطع تعلقی کیے ہوئے ہیں، اس سے ناراض ہیں، اس کو کال نکالیں، فون نکالیں، 1 منٹ کی کال ملا لیں، آپ اس اجر کے حقدار بن جائیں گے۔ اپنا 1 منٹ اس قیمتی وقت کے اندر اگر آپ صرف کریں گے، اللہ خالق و مالک آپ کو کتنا بڑا اجر دے دے گا۔ اس کی ایک صورت اور بھی ہے اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی۔ عمل تھوڑا ہے، اجر بہت زیادہ ہے۔ آپ کو علم میں آیا میرا فلاں دوست، میرا فلاں بھائی، فلاں مسلمان، فلاں جاننے والا، فلاں تعلق والا، فلاں مسجد کا نمازی بیمار ہے، یہاں نہیں ہے، اللہ نہ کرے ہاسپٹل میں چلا گیا ہے، اس کو فلاں جگہ پہ علاج کے لیے لے گئے ہیں، آپ اس کے پاس نہیں پہنچ سکتے ہیں، وسائل نہیں ہیں یا وقت نہیں ہے، آپ 1 منٹ کی کال کر کے اس کی عیادت کر سکتے ہیں، اس کی تیمارداری کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام البانی نے اس روایت کو حسن لکھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، من عاد مریضا، جو انسان کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے، اس کی تیمارداری کرتا ہے، نادى مناد من السماء، آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے، طیبتا، تو نے بڑا اچھا کام کیا، بہت عمدہ کام کیا ہے، اپنے بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جو 1 وقت کا 1 منٹ کا ٹائم نکالا ہے، اللہ خالق و مالک نے اس 1 منٹ کو اتنا قیمتی بنا دیا ہے، تبوأت من الجنت منزلا، تو نے جنت میں اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے خود تعمیر کر لیا ہے، جنت میں خود اپنا گھر بنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت کو اس طرح قیمتی بنا لیں، اس طرح قیمتی بنا لیں، اتنا قیمتی بنا لیں، کل قیامت کو ہم اللہ کے پاس جائیں تو پچھتاوا نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی افسوس نہ ہو کہ میں اپنا سرمایہ ضائع کر کے آ گیا ہوں۔ اگلا بہت ہی اہم عمل ہے، بہت ہی اہم عمل ہے۔ اللہ نے آپ کو شہرت دی ہے، آپ کی جان پہچان ہے، آپ کے تعلق والے ہیں، آپ کے تعلقات ہیں، لوگ آپ کو جانتے ہیں، عہدیدار آپ کو جانتے ہیں، آفیسر آپ کو پہچانتے ہیں۔ ایک مسلمان بھائی کا جائز کام ہے، ناجائز نہیں، جائز کام ہے، وہ آپ کے پاس آیا، میرا فلاں کام ہے، آپ کے کہنے سے میرا کام بن جائے گا، آپ صرف 1 منٹ کی سفارش کر دیں، 1 منٹ کی کال کر دیں، تھوڑا سا کہہ دیں، آپ کہیں گے میرا جائز کام ہو جائے گا۔
اگر یہ موقع مل جائے، اللہ یہ موقع دے دے، اس کو کبھی ضائع نہ کیجئے۔ ایک وقت کی 1 منٹ کی کال کر دیجئے، اس کا جائز کام کر دیجئے، اس کی جائز سفارش کر دیجئے، کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام البانی اس روایت کو صحیح الترغیب والترہیب میں حسن لغیرہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ، میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں، اس کی ایک حاجت کو پورا کر دوں، کوئی چھوٹا سا کام ہو اس کا کرنے والا ہو، مجھ سے ہو سکتا ہے، میں سفارش کر سکتا ہوں، میں کر دوں، اس کا وہ کام ہو جائے۔ آپ نے فرمایا احب الیہ، مجھے یہ زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں اپنی اس مسجد نبوی کے اندر 1 مہینے کا اعتکاف کروں۔ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کریں تو کتنا اجر ہوگا، کتنا ثواب ہوگا۔ اگر میری اور آپ کی زندگی کا 1 منٹ سے کسی بھائی کا کام بن سکتا ہے، اس کا جائز کام ہو سکتا ہے، ناجائز نہیں، جائز کام اگر آپ کی زندگی کے 1 منٹ سے اس کا ہو سکتا ہے، میرے بھائی یہ سودا آپ کے لیے، میرے لیے بہت فائدہ مند ہے، بہت نفع کا سودا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اپنے بھائی کے ساتھ جاتا ہے یا اس کی حاجت جائز کو پورا کر دیتا ہے، اسی حدیث کے اندر وَمَن مَشَى مَعَ أَخِيهِ، جو اپنے بھائی کے ساتھ جائے، اس کی جائز حاجت کو پورا کر دے، جو پورا کرنی اس کے لیے ممکن ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب انسانیت کے پاؤں ڈگمگا رہے ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہے ہوں گے، خوف کھا رہے ہوں گے، اللہ اس دن اس انسان کے پاؤں کو ثابت قدم رکھے گا، اس کو حساب و کتاب کے وقت اللہ ثابت قدم رکھیں گے، اور یہ حساب و کتاب میں کامیاب ہو کے اللہ کی جنتوں کا مالک بن جائے گا۔ یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، یہ سودا بہت فائدے کا ہے، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو غنیمت جانیں، میں بھی غنیمت سمجھوں، آپ بھی غنیمت سمجھیں، یہ اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کرام کو اس کا احساس ہوا تھا، اسی لیے وہ صحابہ کرام جو ایک وقت تھا، وہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو شہانہ زندگی گزارنے والے تھے، وہی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو شہانہ زندگی گزارنے والے تھے، جب رب نے سمجھ دے دی، رب نے فہم دے دیا، پھر وہی صحابہ تھے، وہی تابعین تھے۔ ایک وقت تھا بڑے دولت مند تھے، ایک لباس پہن لیا، دوبارہ زندگی میں نہیں پہننا، وہی تھے، ان کی زندگی پھر ٹاٹے ٹوٹے پھوٹے ہوئے لباس پہنتے ہوئے گزری تھی۔ انہوں نے اپنے وقت کو غنیمت جانا تھا، اللہ کے راستے میں، دین کے کاموں میں، اچھے اعمال کے اندر اپنے وقت کو صرف کیا ہے۔ آئیے آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر کسی کو نیکی کا حکم دینے کا موقع مل جائے، 1 منٹ آپ کے پاس ہے، آپ اس 1 منٹ کے اندر کسی مسلمان کو نیکی کا حکم دے سکتے ہیں، اس کو برائی سے منع کر سکتے ہیں، خواہ وہ برائی کی بات آپ کا امتحان لینے کے لیے کر رہا ہو یا ویسے کر رہا ہو، لازمی نہیں ہے نیکی کا حکم دینا اس کو ہی ہے جو نیک کام نہ کرتا ہو۔ جو بڑا نیک ہو اس کو بھی آپ نیکی کا حکم دے سکتے ہیں۔ جو بہت بڑا نیک انسان ہے، اگر وہ آپ کا امتحان لینے کے لیے کوئی بری بات کر رہا ہے، اس کا ساتھ نہ دیں، اس کو ٹوک دیں، اس کو سمجھا دیں۔ یہ 1 منٹ آپ کی زندگی کا، اور بعض دفعہ ایک زندگی کا کلمہ جو اچھائی پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں نیکی کا حکم ہوتا ہے، برائی سے رکنے کی تاکید ہوتی ہے، انسان کے لیے اللہ کے ہاں تو اس کا اجر جو ہوگا وہ ہوگا ہی ہوگا، بعض دفعہ انسان کے لیے دنیا کی پریشانیوں سے نجات کا راستہ بن جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، امام البانی اس کو سلسلہ صحیحہ میں لائے اور اس کو صحیح قرار دیا۔ حضرت زید بن اسلم بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، مر علی راعی غنم، عبداللہ بن عمر جا رہے تھے، راستہ ہے، لمبا سفر ہے، دوپہر کا وقت ہے، عرب کا تپتا ہوا صحرا ہے، فل گرمی برس رہی ہے، عین دوپہر کے عالم میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، کھانا پینا کھانے کے لیے، کچھ دیر آرام کرنے کے لیے، گرمی بڑی ہے، کچھ دیر رک جاتے ہیں۔ کیا دیکھا؟ ایک چرواہا وہاں پھر رہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ عبداللہ ابن عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جاؤ اس چرواہے کو بلا کے لاؤ، ہم کھانا کھانے لگے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھا لے۔ وہ ساتھی گیا، چرواہے کو بلایا، آؤ
آپ کو صحابی رسول عبداللہ ابن عمر بلا رہے ہیں آگے، کہا ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ کھانا کھا لو، کہا نہیں میں روزے سے ہوں۔ اتنی گرمی کے اندر بکریاں چرانی ہیں اور روزہ وہ بھی نفلی فرضی بھی نہیں، بڑا نیک آدمی ہے، اس کا امتحان لینے لگے۔ کہا اچھا ایسے کرو، چلو شاید ہمارا کھانا سادہ ہے اس لیے تم نے کہہ دیا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، ایسے کرو ہمیں ایک بکری دے دو، پیسے ہم سے لے لو، پیسے جیب میں ڈال لینا، بکری ہمیں دے دو، ہم اس کو کھاتے ہیں، آپ بھی وہ بھی کھلاتے ہیں، آپ بھی کھا لینا۔ کہا نہیں بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو غلام ہوں، بکریاں مالک کی ہیں، اور شرعی مسئلہ ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر کوئی چیز فروخت نہیں کر سکتے۔ عبداللہ ابن عمر اس کا امتحان لیتے ہیں، کہتے ہیں مالک کون سا دیکھ رہا ہے، کہہ دینا۔ ایک بھیڑیا آیا تھا، اس نے ایک بکری اٹھائی اور وہ لے گیا، اس علاقے کے اندر بھیڑیے بھی کافی موجود تھے، تو بہانہ کر دینا۔ اس نے ایک ہی بات کہی، ایک کلمہ بولا، انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، کہا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا، اس کو نہیں پتا، تو پھر وہ مالک کا مالک جو عرشوں پہ بیٹھا ہوا ہے، جو عرش پہ مستوی ہے، وہ کہاں ہے؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہا؟ اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور یہ کلمہ بار بار گویا کہ وہ ان کو تاکید کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، جس برائی کی آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں وہ میں کام نہیں کروں گا۔ انہوں نے امتحان لیا تھا اس کا، اس نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، وہاں سے رخ موڑا، چل دیا، چلا گیا۔ ابن عمر نے اس کے الفاظ سنے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، روتے رہے اور کئی دیر تک کہتے رہے این اللہ این اللہ، ہائے چرواہے تو نے کیا سبق دیا ہے مجھے، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ اگر میں گناہ کروں گا میرا مالک نہیں دیکھتا، لیکن مالکوں کا مالک تو دیکھتا ہے، مالک الملک تو دیکھتا ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ تو دیکھتا ہے۔ اس کے ایک کلمے نے اس کے لیے کیا سامان نکالا۔ عبداللہ ابن عمر اٹھے، سفر پہ جا رہے تھے، سفر وہی چھوڑا، اس کے مالک کے پاس گئے، کہا یہ غلام تیرا ہے؟ کہا ہاں میرا ہے۔ بکریاں تیری ہیں؟ کہا میری ہیں۔ غلام کتنے کا دو گے؟ اتنے کا بیچوں گا۔ اور بکریاں کتنے کی دو گے؟ اتنے پیسے لوں گا۔ غلام بھی خرید لیا، بکریاں بھی خرید لیں، اور غلام سے کہا جاؤ تم اپنے اس ایک سبق کی وجہ سے اللہ کے لیے آزاد ہو، اور یہ ساری بکریاں بھی آج سے تیری ملکیت ہیں۔ میرے بھائیوں کہاں چند ٹکے تھے دنیا کے، ایک بکری تھی، غلامی پھر بھی باقی رہنی تھی، لیکن اس کی ایک نیکی نے، اس کی ایک نیکی کی دعوت نے اس کے لیے کیا سامان نکالا، آزادی بھی مل گئی، اللہ نے ساری بکریوں کا مالک بھی اس کو بنا دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ وہ زندگی ہے جو میری اور آپ کی ہے۔ کب پتہ نہیں زندگی کی شام ہو جائے۔ اپنی زندگی میں ہم انسان ہیں، خطائیں ہم سے ہو جاتی ہیں، لیکن اس کو قیمتی سے قیمتی بنانے کا جب بھی کوئی موقع ملے انسان کو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہی زندگی کی ایک نیکی، وہی آپ کے چند سیکنڈ میری اور آپ کی نجات کے لیے وہی کافی ہو جائیں۔ وہ صحیح بخاری کی روایت آپ نے کئی بار سنی ہے، اس عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا، چند سیکنڈ یا چند منٹ اس نے لگائے تھے، اور وہی اس کی زندگی کا نجات کا سامان بن گئے تھے۔ وہ انسان جس نے درخت سے، راستے سے درخت کو صاف کیا تھا، اس کی یہی ایک نیکی، اس کی زندگی کے یہ چند قیمتی لمحے اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن گئے تھے۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے، موت دے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں اپنے پاس بلائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔